بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شمر ذوالجوشن نے 3 دن تک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پانی بند رکھا، جس پر بڑوں نے تو صبر کا دامن نہ چھوڑا، پر بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارکہ سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین و آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی، زمین پھٹ گئی، آسمان ہلنے لگا اور آسمانوں سے فرشتے تشریف لے آئے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، جنہوں نے کہا کہ اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو حکم کریں، ہم حاضر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ صدا بس انسانوں کے لیے ہے۔ تمام انسان آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صدا پر مسکرا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جھولے سے گر جاتا ہے۔ حضرت ارباب اس بچے کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لا کر فرماتی ہیں کہ جب آپ نے صدا بلند کی تو جھولے سے میرا اصغر گر پڑا، وہ آپ کی طرف حرکت کرنے لگا اور یہ دیکھیے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے حضرت ارباب سے اجازت طلب کی کہ میں ابھی اس کو پانی پلا کر لاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگر کے ٹکڑے علی اصغر کو لے کر میدان میں آتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزیدی لشکر سے کہا کہ تمہاری جنگ تو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس چھوٹے سے بچے کا کیا قصور ہے؟ اس چھوٹے سے بچے کو پانی پینے دو، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزید گروپ کی طرف سے آواز آئی، اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا استعمال کر رہے ہو۔ یزیدی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ خود اپنے لیے پانی مانگے گا تو ہم اس کو پانی پینے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اصغر کو اپنے بازوؤں پر بلند کیا تو علی اصغر خدا کے حکم سے بول پڑے کہ میں خدا کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے تعلق رکھتا ہوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی صدا سے فوج حرکت میں آ گئی، ہر طرف کہرام برپا ہو گیا۔ عمر بن سعد اور شمر نے کہا کہ ایسے تو ہماری فوج بغاوت پر اتر آئے گی۔ یزیدی فوج کی طرف سے آواز بلند ہوئی کہ حرملہ تیر چلا۔ حرملہ کے پاس جو جانوروں کے شکار کے لیے تیر تھا، حرملہ نے وہ تیر امام علی اصغر کی طرف بلند کیا۔ تیر بہت ہی تیز اور 3 نوکوں والا تھا۔ تیر کی ایک نوک امام علی اصغر کی کمر میں لگی، دوسری نوک اس کے بازو پر لگی اور تیسری نوک امام علی اصغر کے کان میں لگی۔ تیر اتنا تیز اور وزنی تھا کہ امام علی اصغر کا جسم چیرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر جا لگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اصغر کا خون اپنے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو اور ہاتھوں پر پانی کی طرح بہنے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جگر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر
خیمے کی طرف آئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا حسین، میرے علی اصغر نے پانی پیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے یہ الفاظ سنتے ہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بازوؤں سے امام علی اصغر کو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہنے لگے، اے حسین، جس بدبخت نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بی بی زینب، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، خدا کی مرضی یہی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہماری جانیں قربان کرنے سے ہی میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچے گا۔ آؤ ہم علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں اور علی اصغر کو زمین کے حوالے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خیمے کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر ان کو کربلا کی گرم زمین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی امام علی اصغر کو دفن کیا گیا تو ہر طرف خون کی نہریں بہنے لگیں۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو بیویوں کے خیام جلائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر لڑنے والوں کی گردنیں کاٹی جانے لگیں۔ یزیدی فوج نے تمام سادات کی گردنیں ان کے پاک جسموں سے الگ کر دیں۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی سر باقی رہ تو نہیں گیا؟ ایک ظالم اور بدبخت نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے، وہ ہم کو نہیں ملا کہ وہ کہاں ہے؟ شمر نے کہا کہ اب کس کا سر باقی بچا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو کہاں چھپا دیا ہے۔ شمر نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ زمین پر نیزے مارو اور علی اصغر کے سر کا سراغ لگاؤ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کس جگہ دفن کیا ہے۔ یہ بدبخت لوگ کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر امام علی اصغر کے سر کی تلاش کرنے لگے۔ آخرکار ایک جگہ پر تیر لگا اور وہاں سے امام علی اصغر کا جسم یزیدی لوگوں کو مل ہی گیا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کر رہی تھی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔